جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو اور اذیت ماہانہ والی عورت کو اور اسی طرح مسافر بیمار کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب وہ رمضان گزر جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اس کے علاوہ دو عورتیں اور بھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے اوپر سے آدھا نماز معاف کر دیا ہے۔ جب مسافر سفر کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدھا نماز ان کے اوپر معاف کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ مسافر کے اوپر اللہ نے روزے، مسافر اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان دو عورتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخصت دے دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے یا بچے کا دودھ پینے کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزہ رکھ لے۔ تو معلوم ہوا کہ حاملہ عورت بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتی تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ اور دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت جب دودھ پلاتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو عورت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حاملہ عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسلام نے یہ سہولت ان عورتوں کو بھی دی ہے۔ مسافر کے ساتھ، مریض اور مسافر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو عورتوں کو بھی اللہ نے یہ سہولت دے دی ہے کہ جب وضع حمل ہو جائے، دودھ پینے کا وقت بچے کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ روزہ اپنا پورا کر لے۔ صحیح بخاری کے اندر ایام معدودات، اس کی تفسیر کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان دونوں کے اقوال موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر، ان کے اندر ان دونوں کے اقوال یہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت اگر ان کو اپنے جان کا خطرہ ہے یا اپنی اولاد کے لیے خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، جب یہ فارغ ہو جائے، ان معاملات سے گزر جائے تو اس کے بعد روزہ رکھ لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اسلاف کا بھی ہے، اس بات پر اسلاف بھی متفق ہے کہ حاملہ عورت روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہاں پر ایک اور بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور آنے والے دنوں میں جب ان کی یہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ روزہ رکھے گی، قضا اتنی رکھے گی جتنے اس مہینے کے اندر روزے ہوئے۔ اگر چاند 29 کا ہے، 29 روزے ہوئے تو وہ اس کے بعد 29 ہی روزے رکھے گی، 30 نہیں رکھے گی۔ اگر وہ مہینہ 30 کا ہے، 30 دن کا مہینہ ہے، 30 روزے ہوئے تو وہ 30 دن کے ہی روزے رکھے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے فرمایا کہ آنے والے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے۔ گنتی اگر 29 کی ہے، مہینہ 29 کا ہے، 29ویں مہینے میں چاند نظر آ گیا، روزے 29 ہوئے تو یہ عورتیں بھی 29 ہی روزے رکھیں گی، زیادہ نہیں رکھیں گی۔ اگر 30 کے روزے ہوئے تو یہ عورتیں بھی 30 روزے رکھیں گی، 29 نہیں رکھیں گی۔ ایک اور یہ مسئلہ کہ روزے کا کفارہ، انسان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے غلطی سے، بلکہ جان بوجھ کے انسان روزہ توڑ دے
کسی بھی وجوہات کی بنا پر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو ان کا کفارہ کتنا ہے؟ اس کفارے کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے روزے کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، جبکہ روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک لیا ہے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے روزے کے حالت میں جب یہ کام کیا تو پھر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے. انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ یعنی ایک غلام آزاد کر دے ان کے کفارے میں. تو اس آدمی نے کہا میں تو غریب آدمی، میرے پاس غلام کہاں سے آ گیا؟ تھا بھی مدینے میں سب سے زیادہ غریب، تھا بھی مدینے میں سب سے زیادہ غریب، اور اتنی بڑی غلطی ان کے ساتھ، یعنی ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. کہا کہ جی میرے پاس تو نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا کیا آپ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے کہ میں 2 مہینے مسلسل کس طرح روزے رکھوں، میرے اندر یہ سخت نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا غریب آدمی ہوں، میں ان کو بھی نہیں کھلا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہو گئی، روزہ توڑ دیا، نہ ہی ان کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوئی طاقت ہے، نہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی کوئی قوت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی غلام ہے کہ وہ آزاد کر دے تاکہ کفارہ پورا ہو جائے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکری ایک صحابہ کھجور کا لے کر آیا. کھجور کی ٹوکری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اللہ کے نبی کے لیے. مسجد میں بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، بلا کے کہا کہ یہ ٹوکری اٹھاؤ اور اپنی طرف سے سب کو کھجوریں کھلاؤ، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا. اس آدمی نے ٹوکری اٹھائی. ٹوکری اٹھانے کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ یہ کھجور میں ان کو کھلاؤں جو سب سے زیادہ غریب ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جی ان کو کھلاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا یہ اللہ کے نبی، مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک بیچ میں جتنی بھی لوگ آباد ہیں مدینے میں، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، سب سے زیادہ میں غریب آدمی. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تو اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ دیکھو تو صحیح، ایک تو روزے کے حالت میں انہوں نے ہم بستری کر لی، روزہ توڑ دیا، پھر 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں، 2 مہینہ روزہ رکھنے کی بھی قوت نہیں، ایک غلام آزاد کرنے کی بھی سکت نہیں، اور ان کو ہم یہ کھجوریں دے رہے کہ غریبوں کو کھلاؤ، اور الٹا یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے تو یہ کھجوریں بھی میں کھا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں یہ آپ ہی لے جائے، اپنے بچوں کو جا کے کھلا دے. تو یہ دین کی ایک آسانی ہے، دین میں یہ ایک آسانی ہے جو یہ حدیث اس دین کے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ الدین یسرن، دین آسان ہے. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر جان بوجھ کر روزہ توڑے تو وہ 3 آپشن اسلام نے دیے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرے، نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اسلام میں یہی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ 1.25 کلو اناج آپ کسی غریب کو دے دو. 1.25 کلو. اگر آپ گندم کھاتے تو گندم دے دے، چاول کھاتے ہیں چاول دے دے، آٹا کھاتے ہیں آٹا دے دیں، اور جو بھی آپ کھاتے ہیں اپنے گھر میں تو اپنے اس اناج میں سے آپ 1.25 کلو ان کو دے دیں، اور یہی ان کا کفارہ ہے. یعنی ایک آدمی کو 1.25 کلو تو 60 آدمی ہیں. اسی حساب سے آدمی سے اگر روزہ ٹوٹ جائے جان بوجھ کے تو یہ ان کا کفارہ ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ